السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جب کسی مسلمان کو ملتے ہیں اسے سلام کہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اسے ہم 3 دعائیں دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی عطا فرمائے، تم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ یہ برکت کیا چیز ہوتی ہے؟ ہم دوسروں کو بھی اس کی دعا دے رہے ہوتے ہیں، خود بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں برکت عطا فرما۔ قنوت وتر میں ہم کہتے ہیں وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَ، اے اللہ تو نے مجھے جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے اس میں برکت عطا فرما دے۔ تو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ برکت ہوتی کیا چیز ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایک مثال دیکھیے کہ ایک آدمی کے تنخواہ ہے 1,00,000 روپے، لیکن اس کا ان لاکھ روپوں میں گزارا نہیں ہو رہا۔ مہینہ ختم ہونے کو ابھی 10 دن باقی ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کے اخراجات اتنے زیادہ ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ 20 تاریخ کو ہی اس کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے باقی دن کیسے گزارنے ہیں۔ اور ایسے شخص سے جب آپ ملتے ہیں، بھائی کیا حال ہے، مالی حالات کیسے چل رہے ہیں، تو وہ آپ کو یہ کہتا ہوا دکھائی دے گا کہ کچھ نہ پوچھو جی، حالات بس ایسے ہی ہیں، حالانکہ اس کی تنخواہ 1,00,000 روپے ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص ہے، اس کی تنخواہ 20,000 روپے ہے، لیکن اتنی تھوڑی آمدنی میں وہ بہت اچھے طریقے سے گزارا کر رہا ہے۔ آپ اس کو ملتے ہیں، پوچھتے ہیں بھائی کیا حال چال ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بہت اچھا رکھا ہوا ہے، میں ٹھیک ٹھاک گزارا کر رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ اب آپ غور فرمائیے ان دونوں آدمیوں پر، وہ 1,00,000 والا جو ہے وہ پریشان ہے اور یہ 20,000 والا مطمئن ہے۔ تو ان دونوں آدمیوں میں جس چیز کا فرق ہے نا، وہ برکت کا ہی تو فرق ہے۔ 1,00,000 زیادہ ہے اور 20,000 یقیناً تھوڑا ہے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ وہ 1,00,000 روپے والا شخص جو ہے وہ برکت سے محروم ہے، اور یہ 20,000 والے کے پاس اللہ تعالیٰ کی برکت ہے کہ وہ تھوڑے روپوں میں بھی مطمئن ہے اور گزارا بھی کر رہا ہے، اور وہ 1,00,000 روپے والے کی 1,00,000 میں بھی گزارا نہیں ہو رہا ہے۔ تو برکت اصل میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ غیر محسوس طریقے سے مال کے اندر ایسا اضافہ فرما دیتا ہے کہ انسان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ اتنی تھوڑی مقدار میں ایک چیز جو ہے وہ کیسے بندے کے لیے مفید ہو جاتی ہے۔ برکت کا تعلق صرف مال کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کے ساتھ ہے۔ مثلا وقت ہے، آپ دیکھیں بعض لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن وہ ساری زندگی میں کوئی اتنا بڑا کام کر نہیں پاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں بعض لوگوں کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت عطا فرماتا ہے کہ ان کی عمر 30-40 سال ہی بس ہوتی ہے، 30-40 سال میں وہ فوت ہو جاتے ہیں، اور اپنی تھوڑی سی زندگی میں اتنا بڑا کام کر جاتے ہیں کہ وہ 100 سال کی زندگی والا آدمی بھی وہ اپنی زندگی میں وہ کچھ نہیں کر پاتا ہے۔ تو ہم اس کو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دوسرے شخص کو، جس کو 40 سال کی عمر دی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ساتھ برکت دے دی اس کی عمر میں، اور وہ 100 سال والا برکت سے محروم تھا کہ وہ اپنی اتنی لمبی عمر میں بھی کچھ نہیں کر پایا ہے۔ اسی طرح اولاد ہے، اولاد میں اگر کسی کو اللہ نے برکت عطا فرمائی ہے تو اس کی اولاد اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کی فرما بردار ہے، اس کا بڑھاپے میں اس کے لیے سہارا ہے۔ اسی طرح دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ اگر برکت والی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی ہوئی ہے، تو انسان وہ چیز تھوڑی ہونے کے باوجود اس میں خیر اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ عطا فرما دیتا ہے کہ وہ تھوڑی چیز بھی بندے کے لیے بہت مفید اور کارگر ثابت ہوتی ہے۔ اچھا، اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ برکت حاصل کیسے ہوتی ہے؟ تو ہم اگر قرآن و حدیث کے اندر غور کریں تو موٹی سی چیز یہ ہے کہ برکت کے حصول کے جو ذرائع ہیں ان میں سے سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، پھر تقوی، نیک اعمال، رزق حلال۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندے کے مال میں، اس کی جان میں، اس کی عمر میں، اس کی اولاد میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برکتوں سے نوازے تو ہمیں ایمان اپنا مضبوط کرنا ہے، نیک اعمال کثرت کے ساتھ انجام دینے ہیں، اللہ کا تقوی پیدا کرنا ہے اپنے اندر، اور اس سے بھی بڑھ کر ایک بات کہ ہم نے رزق حلال کمانا ہے اور حرام سے خود کو بچانا ہے۔ اگر ہم زندگی کی ہر چیز کے اندر، اپنی عمر میں، اپنے مال میں، اپنی جان میں، اپنی اولاد میں برکت
حاصل کرنا چاہتے ہیں۔